ماشاءاللہ جزاک اللہ فرما رہے تھے جناب پروفیسر محمد نسیم حسن چاند صاحب۔ تمام احباب سے گزارش کروں گا جو پیچھے تشریف فرمائیں آگے آگے تشریف لے آئیں، ایک محفل کا ذوق بھی بہتر ہو جائے گا، محفل میں ایک رنگ آ جائے گا۔ مہربانی فرمائیں آگے آگے تشریف لے آئیں اکٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا عوام جو آئے گی، جو دوست احباب آئیں گے آپ کے اوپر پھلانگتے ہوئے آئیں گے، اور یہ شریعت پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں آگے آگے۔ میرے حضور قبلہ والد گرامی حضرت العلامہ مجاہد وقت، مفکر اسلام، مرد کلندر، شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد فاروق سلطان قادری رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ، آپ کے استاذ مکرم حضور قبلہ شیخ القرآن، شیخ الہدایت، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء، ولی کامل حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادے شیخ القرآن ابن شیخ القرآن، شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث، استاد العلماء ابن استاد العلماء، شیخ الہدایت ابن شیخ الہدایت، ولی ابن ولی، مفکر اسلام، خطیب نقطدان، عالم النبیل، فاضل جلیل، حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد ظفر اللہ ظفر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی بارگاہ دے اندر بے حد نہایت مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے، اپنے مواعظ حسنہ دوں سانو مستفیض فرمان۔ آپ کے کتاب تو پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، علماء دی خاطر علماء دی قدر کرنا سمجھو، مل کے بابا سے بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ وبناتہ واولیاء ملتہ وعلماء شریعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف حضور پر نور شاف یوم النشور نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم روح اعظم مالک ملک خدا موتی جملہ عطا آفتاب خدا احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ بارگاہ علی شان میں محبت، عقیدت اور خلوص برہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت قبلہ فاضل اجل عالم بے بدل عمدۃ الاتقیاء حضرت علامہ مولانا محمد فاروق
سلطان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ جملہ علماء کرام، مہمانان گرامی اور ان کے جملہ پسماندگان صاحبزادگان، سب کی حاضری شرکت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص میرے نہایت واجب الاحترام فرع الشجرۃ الزکیہ خلاصۃ السلسلۃ المصطفیہ عمدۃ الخطباء پیکر تسلیم و رضا مظہر صدق و صفا حضرت قبلہ محفوظ الحق شاہ صاحب زید مجدہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جیسی نیک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری تمہاری مغفرت و بخشش فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین سید الاولین والآخرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، مگر یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی زندگی دوسرے انسان کی زندگی سے مختلف بنائی ہے، کسی کی زندگی مشکلات میں، کسی کی مصائب میں، کسی کی خوشیوں میں، کسی کی تکالیف میں، کسی کی بیماری میں، کسی کی صحت میں، جس طرح زندگی میں فرق ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے موت کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ ہر انسان کی موت برابر نہیں، کافر اور مومن کی موت برابر نہیں، اور پھر مومنوں میں عام مومن اور خاص مومن کی موت برابر نہیں، اور پھر مومنوں کے اندر بغیر علم والے کی اور علم والے کی موت بھی برابر نہیں۔ حضرت قبلہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور یہ پچھلے جمعہ مولانا صاحب ہمارے ہاں جنہ والا تشریف لے گئے، اور وہ سنا رہے تھے بات کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ غوثیہ کہروڑ پکا کے اندر امتحان لینے کے لیے آئے، تو آپ کے ابا جی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حکم فرمایا کہ سپاس نامہ خطبہ استقبالیہ آپ نے پیش کرنا ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سبحان اللہ۔ تو مزے کی بات یہ ہے وہ خطبہ استقبالیہ تو شاید میرا جیسا طالب علم بھی پیش کر لے 10-15 منٹوں کا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میں نے خطبہ استقبالیہ 15 منٹوں کا پیش کیا بھی عربی کے اندر، اور جتنے اس کے اندر الفاظ استعمال ہوئے سب کے سب الفاظ نقطے کے بغیر تھے، سب کے سب الفاظ بلا نقطے کے بغیر تھے جو میں نے خطبہ پیش کیا، اور انہوں نے وہ خطبہ سنایا بھی تھا۔ قاری صاحب آپ بھی ساتھ تھے جی، اس دن آپ بھی ساتھ تھے، انہوں نے وہ خطبہ ہمیں وہاں سنایا بھی تھا جو نقطے کے بغیر انہوں نے پیش کیا، اور حضرت قبلہ پیر خلیق الرحمان بھی ساتھ تھے اس دن۔ تو اتنا ان کا کیا علم تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے تو اس نعمت کا بھی شکر کرتے ساتھ کہ شکر ہے مولا کہ تو نے مجھے بچپن میں موت نہیں دی۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویلات نجمیہ کے حوالے سے ذکر فرمایا، مولا شکر ہے
کہ تو نے مجھے بچپن میں موت نہیں دی. یہ وہ دعا کرتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے کہا جناب بچپن کی موت تو بڑی اچھی ہوتی ہے، نہ حساب نہ کتاب، بغیر حساب کے بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. تو بچپن کی موت جب بندہ اس وقت گناہوں سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ شکر ہے بچپن میں موت نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بچپن میں موت آ جاتی تو جنت تو مل جاتی، مگر جو آج مجھے علم کی دولت میسر ہے میں اس سے محروم رہ جاؤں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے ایک حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ بغیر علم کے جنت میں جانا اور ہے، علم کے ساتھ جنت میں جانا اور. اور وہ کون سا علم جو آج مجھے حاصل ہے اس وقت حاصل نہ ہوتا؟ وہ کون سا علم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی شیر خدا، فلاں علاقہ میں جاؤ، تم وہاں پر فتویٰ نویسی کا کام کرو، لوگوں کو مسائل بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو. اب جس علم کی بات حضرت علی نے کی، قریب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ اٹھایا، فرمایا اب بتاؤ یا رسول اللہ. اب تو آپ کے اس دست عالی شان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم میرے سینے کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری کائنات کا علم سینے کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے، کوئی بولے یا نہ بولے، حوالہ خود بولتا ہے. عقل سلیم سے، فہم مستقیم سے، سالم طبیعت ہو کے، صاف نیت ہو کے، دنیا سے بے نیاز ہو کے، منصف مزاج ہو کے فیصلہ خود کرنا کہ جہاں پر ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا ہے، اور سینہ کس کا ہے؟ علی کا ہے. لائیے مشکات المصابی، شب معراج مشکات المصابی کی ابتدائی صفحات پر یہ حدیث موجود ہے. شب معراج سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکانوں کے اندر جہاں پر سینہ علی کا ہے، ہاتھ نبی کا ہے، اور علم پوری کائنات کا ہے، اور معراج کی رات سینہ مصطفیٰ کا تھا، ہاتھ خدا کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اگر سینہ علی کا ہو، ہاتھ نبی کا ہو، اور پوری کائنات کا علم آ سکتا ہے، اور اگر شب معراج لامکانوں پر سینہ مصطفیٰ کا ہو، ہاتھ خدا کا ہو، پھر کیوں نہیں پوری کائنات کا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ علم کے ساتھ قبر میں جانا، حشر میں اٹھنا، جنت میں جانا، یہ اور مقام اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایک صوفی بزرگ نے ایک تقریر کی کہ ایک درخت ہے، درخت صدیوں پرانی بات ہے. ایک درخت ہے، اگر بندہ اس درخت کا پھل کھا لے تو مرتا نہیں ہے. تو ایک آدمی سادہ لو، درویش منش، صوفی صفت بیٹھا تھا سنتا ہوا یہ بات. اس نے کہا اگر وہ درخت ایسا ہے مجھے مل جائے، کاش میں بھی اس کا پھل کھا لوں تو موت مجھ پر بھی نہیں آئے گی. وہ جنگلوں میں گھومتا پھرتا، اس درخت کو تلاش کرتا. کئی سال اس نے گزار دیے کہ کاش وہ درخت مجھے مل جاتا، میں اس کا پھل کھا لیتا اور مجھ پر بھی موت نہ آتی. کئی سال گزرنے کے بعد وہ واپس آ رہا تھا، پھر اسی صوفی کی محفل میں وہ آ بیٹھا. تو صوفی صاحب سے پوچھا جناب حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے کئی سال پرانی بات ہے، آپ نے یہ بات کی تھی کئی سال پہلے کہ بندہ اگر اس درخت، ایک درخت ہے، اس درخت کا پھل کھا لے تو بندے پہ موت نہیں آتی. میں نے تو کافی ڈھونڈا ہے، کافی تلاش کی ہے، وہ درخت مجھے نہیں ملا، ذرا اس درخت کا نام بتائیے. وہ بزرگ مسکرانے لگ گئے. اس نے کہا جناب وہ درخت جنگلوں میں نہیں ملتا، وہ درخت دینی مدرسوں میں ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ علم کا درخت ہے
جس کا بندہ پھل کھائے تو بندہ مرتا نہیں ہے. کیا مقصد ہے نہ مرنے کا؟ جس طرح بندہ عالم باعمل اس دنیا میں موجود ہو اور اس کی فیض رسانی ہوتی رہتی ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی اتنے زندہ لوگوں کے سینے فیض نہیں دیتے جتنے بزرگوں کی قبریں بندوں کو فیض عطا کرتی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو پتہ چلا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہو جانے کے بعد ایک عام مومن ہی کیوں نہ ہو تو اس کی طاقت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. عام مومن ہی کیوں نہ ہو اس کی طاقت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ آئیے کہ ایک عام بندہ ہے، عام انسان ہے، وہ فرشتوں کی آواز سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. فرشتوں کی آواز عام انسان نہیں سن سکتا. اس کی کانوں کے اندر یہ طاقت، یہ قوت سماعت موجود نہیں ہے. لیکن یہی انسان جب قبر میں پہنچتا ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ کون سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. پھر یہی بندہ قبر میں فرشتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں. خلقت الملائکۃ من النور، مسلم شریف میں ہے. نورانی مخلوق ہیں. اس نورانی اور لطیف مخلوق کی آواز جب تک بندہ زندہ رہا تو نہیں سن سکتا تھا. جب بندہ فوت ہو گیا تو پھر سن رہا ہے. بتاؤ اب قوت سماعت کے اندر، سننے والی قوت کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بے شک ہوا. جب تک زندہ تھا تو نہیں سن سکتا تھا، جب فوت ہو گیا تو سننے کی طاقت آ گئی. کتاب الروح کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن قیم نے لکھا کتاب الروح کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ میت کی قبر پر جا کر بیٹھتا ہے تو وہ میت جان لیتا ہے کہ یہ پرندہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. سبحان اللہ. وہ جان لیتا ہے کہ یہ پرندہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. زندہ لوگ کیا جان سکتے ہیں کہ یہ پرندہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی جان سکتے ہیں. کچھ تو ایسے پرندے ہیں میرے خیال میں، مرغا مرغی، چڑا چڑی، اس کے اندر ایسی علامات ہیں کہ آپ دیکھ کے ان کا ڈفرینٹ کر سکتے ہیں، فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ نر ہے، یہ مادی ہے. لیکن کچھ ایسے پرندے ہیں کہ زندہ لوگوں سے ان کی پہچان نہیں ہوتی یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. کون سے پرندے؟ مثلا کوا. بے شک. کیا کوے کی پہچان آپ دیکھ کر سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن یہی کوا جب ایک میت کی قبر پر جا کر، قبرستان میں قبر پر جا کر بیٹھتا ہے تو وہ میت اس کوے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تو اب قوت میں اضافہ ہوا یا نہ ہوا؟ بے شک. تو تیسری دلیل کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بولنے کی طاقت ہوتی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ جی بندہ فوت ہو گیا اب وہ بے سہارا ہو گیا، بے چارہ ہو گیا، اب اس کے اندر بولنے کی طاقت بھی نہیں. اچھا جی اگر بندہ بول سکتا ہے، مردہ بندہ میت بول سکتا ہے تو کبھی تو کوئی میت بول کر بھی بتاتا کہ میرے لین دین کا مسئلہ یہ ہے. کبھی کوئی میت بولا ہے؟ نہیں بولا جی. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میت کے اندر بولنے کی طاقت ہے؟ یاد رکھیے کہ میت بول سکتا ہے مگر وہ اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اس لیے نہیں بولتا. اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر میت تو بجائے خود رہا، زندہ لوگ بھی نہیں بول سکتے. بے شک. زندہ بھی نہیں بول سکتے. ظن المومنین خیرا، یقیناً آپ سبھی نے صبح کی نماز پڑھی ہوگی. اچھا آپ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کا بچہ آپ کے پاس آ جائے اور وہ کہے جناب امی جان پوچھ رہی ہے کہ فلاں تالے کی چابی کہاں رکھی ہے، تالے کی چابی کہاں رکھی ہے، آپ نماز میں ہیں تو بتائیے کہ آپ بول کر بچے کو بتائیں گے کہ تالے کی چابی وہاں ہے؟ نہیں. کیا آپ کے اندر بولنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بولتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک بندہ اللہ کے حکم کا پابند ہے کہ نہیں بول سکتا. بھائی جس وقت اللہ دا حکم آ ونجے اس لیے تو جیندے بندے بھی نہیں بولتے، موئے شودے کی میں بول سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اور رہا مسئلہ بولنے کا، جب بولنے کی بات آتی ہے تو وہ ایک ضرب المثل ہے ہمارے تھال کے علاقے میں، میت نہ بولے تو نہ بولے، یہ بولے تو کفن پاڑ کے بولے. جب بولنے کی بات آتی ہے تو میت کفن بھی پاڑ دیتے ہیں.
میت کفن بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فوت ہوئے اور فوت ہونے کے بعد وہ بزرگ صرف بولے نہیں، مسکرائے بھی صحیح ساتھ۔ تو ایک آدمی نے مراقبہ کیا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ جب تک میں جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ زندگی بھر میں نے مقام نہیں دیکھا، نہیں مسکرایا۔ مرنے کے بعد میں نے وہ مقام دیکھ لیا ہے۔ تم نے میرا جو ہی جنازہ اٹھایا وہ مقام میرے سامنے آ گیا، میری قسم پوری ہو گئی، مجھے مسکرانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ پتہ چلا کہ جب بولنے کی بات آتی ہے، مسکرانے کی بات آتی ہے تو بولتے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوئے، اس کے رشتہ دار بہت زیادہ غم سے نڈھال ہوئے تو وہ غسل دینے لگ گئے۔ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو دائیں طرف سے غسل شروع کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جناب جلدی کی اور میت کو بائیں طرف سے غسل دینا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے ان کو پکڑ لیا، حضرت لوکاں غسل دیندے ہو تے سجے پاس ہی دیندے ہو تے میرے کیڑے گناہ ہے جو تساں کھبے پاسوں شروع ہو گئے، مہربانی کرو غسل دینا دوبارہ شروع کرو، مینوں بھی سجے پاسوں شروع کرو۔ معلوم ہوا جب بولنے کی صرف بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن اور اجازت کی، صرف بولنا نہیں ہوتا، مسکرانا بھی ہوتا ہے، مسکرانا نہیں ہوتا بلکہ تھامنا بھی ہوتا ہے، تھامنا نہیں ہوتا بلکہ سمجھانا بھی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی اس طاقت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ولی کامل سے، عام مومن سے لے کر ولی کامل تک ان کی طاقتوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب شیر، آخری دو باتیں پھر اجازت، کہ جب شیر، میں یہ گفتگو آپ کو سنا رہا ہوں، موضوع سخن یہ کہ بندے کی فوت ہونے کے بعد طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ولی کامل اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس کی مثال شیخ صاحب نے کچھ یوں بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شیر پنجرے میں موجود ہو، پنجرے کے اندر، تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے جوہر اتنے نہیں دکھائے گا کہ جب شیر پنجرے سے آزاد ہو جائے، باہر نکل آئے، تو پھر اپنی قوت اور طاقت کے جوہر دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا؟ دکھائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں ولی کامل، عالم بعمل اس دنیا والے پنجرے میں جب جکڑا ہوا ہوتا ہے تو طاقت تو اس کے پاس ہوتی ہے، مگر دنیا والے پنجرے کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے اور اس کی روح جب علیین کے اندر پہنچتی ہے، اس دنیا والے پنجرے سے آزاد ہو کر جب وہ برزخی زندگی میں جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت کے اندر، قوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ بندہ قبر میں پہنچ گیا، جب بندہ قبر میں پہنچا، یاد رکھیے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب سے پوچھئے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ موت آ کر ہمیں کھائے گی، ذائقہ کی ہے یا ضمیر کا مرجع نفس ہے، یعنی انسان، موت یہ مفعول بھی ہے، یعنی انسان موت کو کھائے گا، موت نہیں کھائے گی۔ کون کھائے گا؟ انسان کھائے گا۔ کس کو؟ موت کو۔ کھانے والا، چکھنے والا انسان ہے، کہ جو کھائی جا رہی ہے مفعول ہے، مأکول ہے، مأکول ہے، مفعول ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ موت ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیونکہ میری محفل میں بندے مخلوط قسم کے بیٹھے ہیں، سادہ لوگ بھی ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ جو کھا رہا ہو اس کو فکر ہونی چاہیے یا جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کو فکر ہونی چاہیے؟ بھیڑیا یا شیر کھاتا ہے بکری کو، بکری بیچاری کھائی جا رہی ہوتی ہے، اب خوف شیر کو ہونا چاہیے یا بکری کو ہونا چاہیے؟ جی، کیونکہ وہ کھائی جا رہی ہے، کھانے والے کو فکر نہیں ہوتی۔ اب کھانے والے ہم ہیں موت کو، اور موت کو ہم کھا رہے ہیں، موت کھائی جا رہی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ موت ہم سے ڈرتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
لیکن ہم ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی اور کوئی نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں موت سے جن کی تیاری نہیں ہوتی موت کی، کہ جن کی تیاری ہوتی ہے جذب القلوب کے اندر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں موت تو پتہ نہیں کب آئے گی، جی چاہتا ہے ایک مرتبہ زندہ ہوتے ہوئے بندہ قبر کے اندر چکر لگائے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم آج بالا بام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، لب پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا حشر میں وہ کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ کیا اچھا ہوتا حشر میں وہ کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالا بام آ گیا ہے، لب پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جملوں کو اپنی بارگاہ میں اعزاز پذیرائی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔